نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذكر مثل حظ الأنثيين صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ کلپ میں ہماری بات ہوئی تھی بیٹیوں کی اہمیت کے بارے میں، اور آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے بیٹیوں کو بہنوں کو وراثت میں حق نہ دینے کے بارے میں۔ آج بھی ہمارا معاشرہ قریش مکہ کے طرز پر چل رہا ہے۔ جیسے قریش مکہ آج سے 1400 سال پہلے جیسے بیٹی کا پیدا گھر میں ہونا معیوب سمجھتے تھے، اپنے لیے شرمندگی کا سبب سمجھتے تھے، اسی طرح ہی قریش مکہ بیٹی کو جائیداد میں سے حق نہیں دیتے تھے۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ بیٹی کا حق وراثت میں ہے ہی نہیں، اور آج ہمارا معاشرہ بھی اسی طرز عمل پر چل رہا ہے، اور آج بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں کو جہیز دے دیا تو بس ان کا ہم نے حق ادا کر دیا ہے، اب وراثت میں ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن یہ ہمارا ایک غلط نظریہ ہے۔ قرآن نے بیٹیوں کے حصے کے بارے میں متعین کر دیا ہے، بیان فرما دیا ہے۔ قرآن نے احادیث مبارکہ کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تو نہیں کہا کہ بیٹی کو جہیز دو، اتنا جہیز دے دو، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر اتنی خرابیاں آ چکی ہیں، ہم لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں کے دکھلاوے کے واسطے، لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے ہم اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دیتے ہیں کہ اگر ہمیں قرض اٹھانا پڑ جاتا ہے تو ہم قرض اٹھا کر ہم اپنی بیٹی کو جہیز دے دیتے ہیں، اور بعد میں کئی سال ہمیں وہ قرض اتارنے میں لگ جاتے ہیں۔ دین اسلام کے اندر تو ہمارے لیے آسانیاں ہیں۔ اگر ہم قرآن اور احادیث کے اصولوں کے مطابق ہم اپنی شادیاں کرنے والے بن جائیں تو ہمارے لیے اس کے اندر آسانیاں ہیں، مشکلات نہیں ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی کا حق صرف جہیز پر ہے، وراثت میں نہیں ہے، اگر وہ بہنوں یا بیٹیوں کا حق ادا کیے بنا وہ مر جاتے ہیں تو ان کو قبر کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، ان کو آخرت کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، انہیں جہنم کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، نہ انہیں روزہ جہنم کے عذاب سے بچا سکتا ہے، نہ زکوٰۃ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا سکتی ہے، نہ حج انہیں جہنم کے عذاب سے بچا سکتا ہے، نہ عمرہ انہیں عذاب سے بچا سکتا ہے، نہ مدرسہ، نہ ذکر، نہ تبلیغ، کوئی عمل بھی اسے جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کے بتلائے ہوئے اصول کا ہم نے انکار کر دیا، اور ہم نے اپنی بیٹیوں کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے اپنی بہنوں کا حق ادا نہیں کیا، جس کے بارے میں قرآن نے بتلا دیا ہے کہ بیٹیوں کا حق ادا کرنا ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر دیکھ لیں، بڑے بڑے جاگیردار جب وراثت بہنوں کے اندر منتقل ہوتی ہے، وہ بہنوں کا حق زبردستی چھین لیتے ہیں۔ اگر بہنیں اپنے بھائیوں سے اپنی جائیداد کا مطالبہ کرتی ہیں، اپنی وراثت کا مطالبہ کرتی ہیں، تو ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یا تمہیں جائیداد چاہیے، اگر تمہیں جائیداد چاہیے تو پھر تمہیں ہمارے گھر میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
کی خاطر، کچھ زمین کے ٹکڑے کی خاطر ہم اپنی بہنوں سے تعلقات ختم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہماری بہن یا بیٹی نے ہم سے جائیداد کا مطالبہ کیوں کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو اپنی بہن یا اپنی بیٹیوں کی شادی کے بعد جو ان پر خرچ کرتا ہے ان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے بیٹیوں کا وراثت کا حق بیان فرما دیا ہے۔ قرآن کا اصول، قرآن کا بیان انداز دیکھیں کہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ بیٹیوں کو کتنا حق دیا جائے، بلکہ اللہ نے سوال ہی اس انداز سے اٹھایا ہے اور جواب بھی اس انداز سے دیا ہے کہ کیا فرمایا؟ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ بیٹے کا جائیداد میں حق کتنا ہے؟ فرمایا کہ جتنا دو بیٹیوں کو جائیداد کے اندر حق ملے گا اتنا ایک بیٹے کو ملے گا۔ تو دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔